بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا ہیلتھ فار آل یوٹیوب چینل. اور آج ہم جو ہے فوڈ سیفٹی ٹریننگ کورس کریں گے جو بڑا بنیادی سا کورس ہے. اس میں ہر قسم کا بندہ جو جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے اسے یہ کورس لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ فوڈ بھی ایک ہماری بیسک نیڈ ہے اور اس سے متعلق اس کی سیفٹی سے متعلق ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ خوراک سے پھیلنے والی بیماریوں پہ قابو اسی طرح پایا جائے گا. تو ہم اس کورس کو اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ تاکہ ہم خوراک سے پھیلنے والی بیماریوں کی شرح کو کم سے کم کر سکیں. کورس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس میں جو ڈفرینٹ طریقے ہیں جس میں خام مال ذخیرہ کرنا، تیار کرنا اور پیش کرنا. اس دوران اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے خوراک خراب ہو سکتی ہے، مضر صحت ہو سکتی ہے، تو اس کو کم سے کم کیا جائے. ذاتی حفظان صحت یعنی پرسنل ہائیجین اور فوڈ ہائیجین، اس کو کیسے ہم بہتر سے بہتر تر بنا سکیں. خوراک کے مختلف خطرات کیا ہیں اس کے بارے میں معلوم ہونا. جیسے کہ اگر مثال دوں میں کہ اگر خوراک کو صحیح ٹمپریچر پہ نہیں رکھا جاتا تو اس کے اندر تھوڑی سی دیر بعد چینجز ہو سکتی ہیں، اور وہی چینجز جو ہیں ہمارے جو ڈفرینٹ طرح کی ہمیں بیماریاں ہو سکتی ہیں معدے کی، اس کے علاوہ دیگر امراض بھی ہو سکتے ہیں. اور خوراک کے مختلف خطرات کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، کیڑوں کا بہتر انتظام کیسے کیا جا سکتا ہے، صفائی کا کیا انتظام کیا جائے، اور محفوظ کھانا کیسے بنایا جائے. یہ صرف کسی بھی جگہ پہ بھی آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، چاہے آپ انڈسٹری میں ہیں یا آپ گھروں میں ہیں یا آپ فوڈ ہینڈلرز ہیں، کسی بھی جگہ. تو یہ سٹیپس آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اور اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے. اس کے ڈفرینٹ ماڈیولز ہیں. ہم ہر ماڈیولز کو ڈیٹیل کے ساتھ ون بائی ون جو ہے ڈسکس کریں گے، اور ہر ماڈیول کی ایک الگ سے ویڈیو ہوگی. اچھا، انٹروڈکشن ٹو فوڈ سیفٹی اینڈ ہائیجین. خوراک کی حفاظت اور حفظان صحت کا تعارف کیا ہے. بیسک ٹرمینالوجیز جو یوز ہوں گی ہم اس پہ بھی بات کریں گے. کون کون سی جو ہے ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں فوڈ سیفٹی میں. اس میں سب سے پہلے ہے فوڈ سیفٹی، خوراک کی حفاظت. اس سے مراد یہ تصور کرنا ہے کہ خوراک تیار کرنے یا صاف کھانے کے بعد صارف کو کسی بھی قسم کا نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس میں یہ ہے کہ آپ خوراک بنا رہے ہیں یا اس کو استعمال کر رہے ہیں اور یا صارف تک، تو اس میں کوئی خطرے کی گنجائش نہ ہو. خوراک کا معیار، فوڈ کوالٹی، کھانے کا معیار کی خصوصیات جو کہ صارف کے لیے قابل قبول ہوں. اس میں اندرونی، کیمیائی، جسمانی، مائکروبیل اور بیرونی ساخت، شکل، رنگ، چمک، ذائقہ اور اس کا استحکام عوامل شامل ہیں. دیکھیے، خوراک جتنا بھی ہو سکے، جو میں گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ کی کھیت سے لے کے آپ کی پلیٹ تک جتنا کم فاصلہ ہوگا اتنا ہی آپ کی خوراک اچھی ہوگی. اور اس میں یہ ہے کہ جیسے کچن گارڈننگ ہے، چھوٹی موٹی سبزیاں آپ لگا سکتے ہیں، تو اس میں یہ چیزیں جو ہے ان کے چانسز کم سے کم ہو سکتے ہیں. حفظان صحت کیا ہے، ہائیجین کیا ہے؟ ایسے حالات اور عوامل اختیار کرنا جس سے ذاتی صفائی اور حفظان صحت برقرار ہو. خوراک کی حفظان صحت کیا ہے؟ فوڈ ہائیجین. ہائیجین سے مراد ایسے طریقے پر عمل کرنا جو صفائی اور احتیاطی تدابیر سے منسلک ہوں. اس کا بنیادی مقصد خوراک کی غذائی خطرات سے دور رکھنا. فار ایگزامپل، میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک تو آپ نے پرسنل ہائیجین اس کا بھی خیال رکھنا ہے، دوسرا خوراک کی بھی، تاکہ وہ اس کے اندر جو اس کی نیوٹریشن ہے وہ بھی برقرار رہے اور آپ کی صحت پہ اچھا اثر ہو اس کا. اچھا، اس کے بعد ہے جی فوڈ پوائزننگ. غذائی زہریت کیا ہے؟ ایسی بیماری جو ایسا کھانا کی وجہ سے ہو جو کہ جراثیم یا کسی زہریلے مادے پر مشتمل ہو. یعنی کہ اکثر ہم جب بھی سنتے ہیں اخبارات میں فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے 3 بندوں کی حالت بگڑ گئی اور کسی ہوٹل کا نام لکھا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے ہم یہ چیزیں جو ہے فوڈ ٹاکسیسٹی، فوڈ پوائزننگ وغیرہ صرف
اس جو فوڈ سیفٹی کے عوامل کے بارے میں نہ پتہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اب ہیسپ کیا ہے؟ HACCP۔ ہیز وہ چیز ہے ہیزرڈ انالیسس کریٹیکل کنٹرول پوائنٹ، یعنی کہ ایک ایسا عمل خوراک کے بنانے میں جو نہایت ہی کریٹیکل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر آپ کوئی ڈرنک بنا رہے ہیں کسی انڈسٹری کے اندر، اب اس ڈرنک کو ہوا لگے گی تو وہ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک کنٹینر سے آپ نے دوسرے کنٹینر میں شفٹ کرنا ہے۔ اب چھوٹا سا جو اس وہاں پہ سپروائزر کھڑا ہوگا، تو وہ اگر اس چیز کو نہیں دیکھے گا کہ اس ایک کنٹینر سے دوسرے کلوز کنٹینر میں جو اس کو شفٹ کرنے سے پہلے ہوا لگ گئی ہے، تو وہ پورا جو ڈرنک ہوگا وہ خراب ہو جائے گا۔ تو وہ جو چھوٹا سا پوائنٹ ہوگا، اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پروڈکٹ کا، اس مشروب کا کریٹیکل کنٹرول پوائنٹ ہے۔ جیسے کہ میڈیسن کی بات کروں تو اس میں جب سیرپ بنتے ہیں تو جب ان کے اندر پانی کا ایک قطرہ یا کچھ اس طرح مقدار بننے کے بعد شامل کی جائے تو وہ اس سیرپ سارے کو خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مدد سے سامان کے معیار کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ بیسکلی ایک ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے، اس کا بھی ایک فوڈ کے اندر بھی ہے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ جگہ پہ بھی یہ جو ہے نا ٹریننگ بھی اس کی باقاعدہ دی جاتی ہے، اور تاکہ خطرات کو یا نقصانات سے بچا جا سکے۔ خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریاں، فوڈ برن النیسز ہم انہیں کہتے ہیں۔ یہ بیماریاں ایسا کھانا کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں جو کہ حیاتیاتی، کیمیائی یا جسمانی طور پر خطرے پر مشتمل ہوں۔ کیمیکل سے ریلیٹڈ جو ہے یا بایولوجیکل سبسٹانس ہے اس کے اندر، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں جو بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، کوئی پیراسائٹ ہے، کوئی پیتھوجن ہے، کوئی فنگس ہے، یہ ساری چیزیں بایولوجیکل ایجنٹ میں آ جائے گی۔ اور کیمیکل وہ ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کا بائی پروڈکٹ ہے، یعنی کہ کوئی بھی کیمیکل ہوگا اگر اس کی شرح مقدار بڑھ جائے گی، جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ اگر میٹھے سوڈے کی جو عام ڈوزج ہے وہ 19 گرام تک ہم دے سکتے ہیں، اگر جب وہ اس سے زیادہ ہوگی تو وہ ڈفرینٹ طرح کی جو ہے اس سے جو ہے اس کے سمٹمز آنا شروع ہو جائیں گے، پیٹ بھی خراب ہو سکے گا، اور بھی بہت سی علامات آ سکتی ہیں۔ خوراک کا استعمال کنندہ یعنی کہ فوڈ ہینڈلرز کون کہلائیں گے؟ جو ایک فرد جو کسی خوراک کو بنانے، نقل و حرکت یا ذخیرہ کرنے یا کسی بھی سرگرمی میں ملوث ہو جو کہ کھانے کے ساتھ رابطے میں آنے والے امکانات کا ساتھ کام کرتا ہو۔ اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ آپ فوڈ کے اندر جو ہے ایک کوکنگ، ٹرانسپورٹیشن، ہینڈلنگ اور اینڈ یوزر تک ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل مطلب جو فوڈ ہائیجین کے اسٹینڈرڈ ہیں اور پرسنل ہائیجین کے اسٹینڈرڈ ہیں اس کو فالو کیا جائے تاکہ خطرات کو ہم منیمائز کر سکیں، کم سے کم کر سکیں۔ اچھا، خوراک میں آلودگی کیا ہوتی ہے؟ مطلب کنٹامینیشن ورڈ ہم سنتے ہیں، آلودگی ہے، اس طرح کے الفاظ سنتے ہیں، تو خوراک کی ایسی حالت جو کسی خارجہ مادہ بشمول گندگی، زہریلا مادہ یا کیڑے، بیماری پیدا کرنے والے جراثیمی طفیلے، پیراسائٹ اور جراثیمی زہر سے اثر انداز ہوں یا ان میں سے کسی معاملات کے تعارف کا سامنا ہو۔ اور پار آلودگی کیا ہے؟ کراس کنٹامینیشن، ایسی حالت جس میں جراثیم، کیمیائی خطرات، الرجی سے متعلق یا دیگر خطرات آلات کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، تولیے یا دیگر خوراک کے ذریعے ایک خوراک اجزاء یا سطح سے دوسری خوراک اجزاء میں یا سطح پر منتقل ہو جائیں۔ اس کی پہلے والے میں ہم یہ تھا کہ وہ جو تھا کنٹامینیشن، وہ تو ڈائریکٹ جو ہے نا، ہم زہریلی چیزیں جو ہیں وہ ہماری خوراک میں شامل ہوں گی جس میں پیراسائٹ بھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کراس کنٹامینیشن اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک فوڈ آئٹم استعمال کرتے وقت، جیسے فار ایگزامپل ایک ہی چھری سے آپ نے گوشت کاٹا، پھر تھوڑی دیر بعد اسی سے آپ نے فروٹ جو ہے کاٹ کے کھا لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اپنے ایک مائکروبز اس کے اوپر ہوتے ہیں، گوشت کے الگ ہوں گے اور جو ہے
جو ہمارے فروٹس ہیں ان کے ساتھ الگ قسم کے ہوں گے. جب وہ ہم ہاتھ کے ذریعے یا چھری کے ذریعے یا اس سطح کے ذریعے منتقل کریں گے تو وہ ڈفرینٹ طرح کی بیماریاں، جیسے کچی جیسے کہ آپ ایک ہی چھری سے گوشت کاٹا پھر اسی سے کیک کاٹ لیا، تو اب اسی طرح یا اس سرفیس کو ہم جو ہے ایک ہی سرفیس پہ ہم نے پہلے گوشت رکھا پھر اسی پہ کوئی ایسی چیز رکھ کے کاٹ دی، تو اس میں بھی جو ہے کہ جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں جس سے ڈفرینٹ طرح کی پیٹ کے امراض ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ ایک چھوٹی سی پالیسی ہے فیفو، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ، یعنی کہ آپ اس میں اکثر انڈسٹری میں ایسا ہوتا ہے کہ جو تیار ہو جاتی ہیں ان کو پہلے رکھا جائے اور پہلے اس کو فروخت کیا جائے. ایک مؤثر خوراک کی گردش کا نظام جس میں پہلے موصول ہونے والے مصنوعات کے بعد میں موصول ہونے والے مصنوعات سے قبل استعمال کیا جائے. فار ایگزامپل کہ اگر ایک پروڈکٹ آپ کے پاس اسٹاک میں پڑا ہے تو اس کو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جو پہلے آئے گا اسے جو ہے پہلے نکالیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اسٹاک ہے اس کو آپ نے جتنا ڈیلے رکھیں گے اس کی شیلف لائف کم ہوتی جائے گی، یعنی کہ جو اسٹاک پہلے آئے اسے پہلے ہی نکال دینا چاہیے. یعنی کہ اس میں اکثر جو ہے جو ہم انڈسٹری سائڈ یا فوڈ ہینڈلرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ طرح کے جنرل سٹورز پہ یا گراسری سٹورز پہ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کچھ چیزیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں. جب ایکسپائر ہوتی ہیں تو وہ ہماری صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم نے اس پالیسی کو مد نظر رکھنا ہے، جو چیزیں پہلے آئیں اسے پہلے فروخت کر دیں اور چیک اینڈ بیلنس چیزوں کا کرتے رہیں. اسی طرح اس چیز کو ہم گھروں میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. الرجیز کیا ہیں؟ ایسا مادہ جو کچھ لوگوں میں مبتلا ہونے والی مدافعتی رد عمل کا سبب بنتی ہوں، جس کے نتیجے میں بہتی ناک، آنکھوں میں کھجلی یا پانی، جلد کا سرخ ہو جانا، خرخراہٹ کے ساتھ سانس لینا، سنگین بیماریاں یا بعض اوقات موت کا سبب بن سکتی ہیں. تو فوڈ الرجیز بھی ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کئی بار جو ہے چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مریض کی جو فوڈ استعمال کرنا اس کی جان بھی جا سکتی ہے. بہت سے لوگوں کو جو ہے مونگ پھلی سے الرجی ہے، بہت سو کو گندم سے، خاص کر گلوٹن سے، سویابین سے کسی کو الرجی ہے، کسی کو جو ہے ملک سے الرجی ہے، کسی کو ایگ سے ہے، کسی کو سلفر سے ہے. تو بہت سارے اس طرح آئٹمز ہیں، کسی کو سی فوڈ سے ہے، کسی کو جو ہے میٹ سے ہوتی ہے. تو اس طرح کی الرجیز ہیں. تو جہاں پہ بھی آپ پہلے فار ایگزامپل آپ فوڈ کا بزنس کر رہے ہیں یا گھروں میں یا کوئی گیسٹ آ گئے ہیں تو آپ کو فوڈ الرجیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ہم بہت ساری بیماریوں کو کم کر سکتے ہیں.